अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आरएच चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, रिजनाल्ड। और ये आखिरी सफर है नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जंग लड़े थे सलेबियों के खिलाफ। इसके बाद उनका इंतकाल हो गया था। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह छोटे छोटे दस्तों से हमले करा के सलेबियों को बिखेरते जा रहे थे। उन्होंने रात को सुल्तान अय्यूबी की तरफ कासिद भेज दिया था। उन दोनों ने मिलकर स्कीम पहले ही बना रखी थी। नूरुद्दीन जंगी का रद्द अमल कदाम और दुश्मन का रद्द अमल उनके स्कीम के ऐन मुताबिक था। रिजनाल्ड ने अपनी फौज के अगले हिस्से को पीछे आने का पैगाम भेजा। 4 रोज रिजनाल्ड और नूरुद्दीन जंगी में लामहदूद वसाअत में मुआरके होते रहे। नूरुद्दीन जंगी ने सलेबियों को बिखेर लिया था और जरब लगाओ और भागो के असूल पर लड़ रहे थे। सलेबियों की फौज का अगले वाला हिस्सा वापस हुआ तो रात को उसके आकब पर हमला हुआ। ये सुल्तान अय्यूबी के छापा मार थे। उन्होंने 2-3 शब खून मारे और गायब हो गए। फिर ये सिलसिला चलता रहा। सलेबी आमने सामने की जंग लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुल्तान अय्यूबी उन्हें कामयाब नहीं होने दे रहे थे। ये तरीका आसान नहीं था। छापा मार अगर 100 की तादाद में जाते थे तो बामुश्किल 60 वापिस आते थे। उसके लिए खुसूसी महारत, दिलेरी और तेजी की जरूरत थी। यह तरीका आसान नहीं था। छापा मार अगर 100 की तादाद में जाते थे तो बामुश्किल 60 वापिस आते थे। उसके लिए खुसूसी महारत, दिलेरी और तेजी की जरूरत थी, जो सुल्तान अय्यूबी ने अपने छापा मार दस्तों में पैदा कर रखी थी। जंग बहुत दूर दूर तक फैल गई। सलेबी फौज में न जमीयत रही न मरकजियत। उनकी रसद जंगी के कब्जे में आ गई थी। मैदान जंग में न कोई सामना न अक़ब। सलेबी जंग की सूझबूझ नहीं रखते थे जो मुसलमान लड़ रहे थे। फिर कैफियत ये हो गई कि जो सलेबी सिपाही भाग सके भाग गए और जिनमें ताब न रही वो हथियार डालने लगे। रिजनाल्ड हार मानने को तैयार नहीं था। उसने किसी और जगह कुछ फौज इकट्ठी कर ली और उसे यह भी पता चल गया कि नूरुद्दीन जंगी कहाँ है। उसने निहायत अच्छी स्कीम से वहां हमला कर दिया। एक बड़ा ही सख्त मुआरका था। सलेबी नूरुद्दीन जंगी और मौत की जिंदगी की मौत जंग लड़ रहे थे। ये रिजनाल्ड की चालें और अपनी फौज पर कंट्रोल बहुत अच्छा था, मगर चौथी पांचवी रात नूरुद्दीन जंगी के शब खून मारने वाले एक दस्ते के चंद एक जाबाजों ने जान की बाजी लगा दी और रिजनाल्ड की जाती खेमागाह पर जा शब खून मारा। ये नूरुद्दीन जंगी की स्कीम के तहत इक़दाम किया गया था। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने छापा मारों की ललकार पर हमला कर दिया। उस दौर में रात के वक्त लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। ये तरह मुसलमानों ने डाली थी कि रात को भी हमले जारी रखते थे। सुबह तुलू हुई तो सलेबियों का सुप्रीम कमांडर रिजनाल्ड कैदी की हैसियत से नूरुद्दीन जंगी के सामने खड़ा था और नूरुद्दीन जंगी उसे अपने शराइत बता रहे थे। ये सलेबी कमांडर हर शर्त मानने पर आमादा था, लेकिन बात जब बैतुल मुक़द्दस पर आई तो रिजनाल्ड ने इनकार कर दिया। नूरुद्दीन जंगी ने उसे कहा था कि बैतुल मुक़द्दस हमारे हवाले कर दो और आज़ाद हो जाओ। शाम तक सुल्तान अय्यूबी भी आ गए। रिजनाल्ड को पूरे एहतराम के साथ रखा गया था। सुल्तान अय्यूबी उससे बगलगीर होकर मिले। आप अजीम सिपाही हैं, रिजनाल्ड ने सुल्तान अय्यूबी से कहा। यूं कहो कि इस्लाम अजीम मजहब है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। सिपाही वही अजीम होते हैं जिनका मजहब अजीम होता है। मोहतरम रिजनाल्ड ने मुझसे पूछा था कि उनका बहरी बेड़ा नहीं आया था। नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, इन्हें स्याह जवाब तुम ही दे सकते हो, मैं तो यहाँ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आपका बहरी बेड़ा पूरे तमतराक से आया था और वापिस भी चला गया।
آپ کے بہت سے جہاز سمندر کی تہ میں ہوں گے اور جو ڈوبے نہیں ان کے جلے ہوئے ڈھانچے سمندر میں تیر رہے ہوں۔ جو فوج جہازوں سے اتر آئی تھی وہ واپس نہیں جا سکی۔ ہم نے آپ کی تمام لاشیں پورے احترام سے دفن کر دی ہے۔ سلطان ایوبی اسے جنگ کی صورتحال سنا رہے تھے اور ریجنالڈ کی آنکھیں اور منہ کھلتے جا رہے تھے۔ اسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ روایت سچی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ ریجنالڈ نے پوچھا۔ یہ راز اس روز آپ پر فاش کر دوں گا جس روز فلسطین سے صلیب کا آخری سپاہی بھی نکل جائے گا، نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ نے کہا۔ آپ کی یہ شکست آخری نہیں، کیونکہ آپ اس سرزمین سے نکلنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ ریجنالڈ نے کہا، میں آپ کو اپنے علاقے دے دوں گا، مجھے رہا کر دیں، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ بھی کروں گا، آپ کی سلطنت بہت وسیع ہو جائے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہمیں اپنی سلطنت کی ضرورت نہیں، ہمیں خدا کی سلطنت قائم کرنی ہے، اسلام کی سلطنت جس کی وسعت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا مقصود اسلام کی بیج کنی ہے جو ممکن نہیں۔ آپ نے فوجیں استعمال کر دیکھی ہیں، بحری بیڑا بھی آزما لیا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی استعمال کر دیکھا ہے۔ آپ نے ہماری قوم میں غدار بھی پیدا کیے ہیں۔ گزشتہ 1 صدی میں آپ نے کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کیا یہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہم نے اسلام کو کہاں کہاں سے نکالا ہے؟ ریجنالڈ نے کہا، اسلام تو بحیرہ روم کے پار پہنچ گیا تھا، اسپین سے اسلام کو پسپائی کیوں ہوئی؟ روم آپ کے ہاتھ سے کیوں نکلا؟ سوڈان آپ کا کیوں دشمن ہوا؟ صرف اس لیے کہ ہم نے تمہارے اسلام کے محافظوں کو خرید لیا تھا۔ آج بھی تمہارے حکمران بھائی ہمارے زر خرید غلام ہیں، ان کی ریاستوں میں مسلمان رہ گئے، اسلام ختم ہو گیا ہے، ہم وہاں اسلام کو زندہ کریں گے دوست۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں صلاح الدین؟ ریجنالڈ نے کہا۔ آپ دونوں کب تک زندہ رہیں گے؟ کب تک لڑنے کے قابل رہیں گے؟ اسلام کی پاسبانی کب تک کرو گے؟ میں آپ دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ سچے دل سے اپنے مذہب کے پاسبان اور بہی خواہ ہیں، لیکن آپ کی قوم میں مذہب کو نیلام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہم خریدار ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ و جدل کے بجائے اپنے قوم کو زرپرستی، لذت پرستی اور تعیش پسندی سے بچانے کی مہم چلائیں تو ہم یہاں ایک دن نہ ٹھہر سکیں گے۔ مگر میرے دوستوں، آپ اس مہم میں کامیاب نہیں ہوں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ عیاشی آپ کی قوم میں نہیں آئی، بلکہ قوم کے سربراہ اور حکمران عیاش ہو گئے ہیں۔ اس حقیقت سے آپ چشم پوشی نہ کریں کہ جو برائی حکمرانوں کی طرف سے شروع ہوتی ہے وہ قوم میں رواج کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کے حکمرانوں کو اپنے جال میں پھانسا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے قتل کر دیں، مجھ جیسے چند اور صلیبی حاکموں کو قتل کر دیں، اسلام کو بہرحال ختم ہونا ہے۔ ہم نے جس مرض کا زہر آپ کی قوم کی رگوں میں ڈال دیا ہے وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ وہ ایسی حقیقت بیان کر رہا تھا جس سے نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم وہ صلیبیوں پر بہت بڑی فتح حاصل کر چکے تھے اور ایک صلیبی بادشاہ جو صلیبیوں کا سپریم کمانڈر تھا، ان کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قیدی ہاتھ آئے تھے۔ یہ صرف ایک جاسوس کا کارنامہ تھا جو اقرا سے اس حملے کی خبر بر وقت لے آیا تھا۔ ریجنالڈ اور دوسرے تمام جنگی قیدیوں کو نور الدین جنگی کرک لے گئے اور سلطان ایوبی اس سے رخصت ہو کر قاہرہ چلے گئے۔ انہوں نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ اب نور الدین جنگی سے کبھی نہیں مل سکیں گے۔ وہ اس مسرت کے ساتھ قاہرہ گئے کہ نور الدین جنگی ریجنالڈ جیسے قیمتی قیدی کو بڑے سخت شرائط منوائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ نور الدین جنگی نے بھی ذہن میں کچھ منصوبے بنائے ہوئے گے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منصور تھا۔ مارچ 1174 کے ابتدائی دن تھے کہ بغداد کے کسی علاقے میں شدید زلزلہ آیا۔
جس نے 6-7 دیہات کو تباہ کر دیا۔ بغداد میں بھی نقصان ہوا۔ مورخوں نے اسے تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن زلزلہ کہا ہے۔ نور الدین جنگی کے دل میں اپنے عوام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ان کی امداد کے احکام جاری کرنے کے بجائے خود کرک سے چل پڑے۔ وہ ان کی دستگیری اپنی نگرانی میں کرنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی اسے کرک سے جانا تھا۔ بغداد اور ارد گرد کے حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ کرک سے ریجنالٹ اور دوسرے صلیبی قیدیوں کو بھی ساتھ لیتے گئے۔ بغداد پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے زلزلے کا شکار ہونے والے لوگوں کی طرف توجہ دی۔ دارالخلافہ سے باہر رہنے لگے۔ وہ دل و جان سے اپنے لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ جہاں رات آتی وہیں رک جاتے۔ انہوں نے کھانے کی پرواہ نہ کی، کیسا ملتا ہے اور کس کے ہاتھ کا پکا ہوا ہوتا ہے۔ انہیں تباہ حال لوگوں کی خوشحالی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اپریل کے آخر تک اس نے تمام